وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في النبي روحي وأرواح العالمين للتراب المقدمة الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا صدق الله العلي العظيم. صلوات Syed Hassan and Rizvi, Zafar Hassan, Brother Rashid Hassan, Abid Hussain, Brother Salih Hussain, Syed Zafar Hassan, Muhammad Ali Mirza, Brother Baqir Mirza, Brother Jahan bin Jamhat Hussain, Syed Raza, Qamar Jahan Begum, Shamsara Hashmat Begum, Shahan Shah Begum. Fatiha. There's a young boy who's been kidnapped in Karachi. His name is Mirza Muhammad Mehdi. His family is requested. They've taken him in for, basically they're asking for a large amount of money. If they can all pray for his safety and long life and safe return. Five times and we can do together. Bismillahirrahmanirrahim. We started the tafsir of Surah Naba. A few days ago we spoke about the importance of Surah Naba and we went into some details of some of the early verses. In other nights we talked about Bismillahirrahmanirrahim and then the first 5 verses after Bismillahirrahmanirrahim that talk about Surah Naba and the ayat that are in the beginning. We give you a translation and a brief tafsir of about half an hour. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. عما يتساءلون is that the people ask each other. What do they ask each other about? Allah subhanahu wa ta'ala says عن النبأ العظيم, about the great event or the great tidings or the glad tidings. الذي هم فيه مختلفون. What is Naba Azim? It is something that they have a difference of opinion upon. So between them they have some differences on what Naba Azim is. كلا سيعلمون. Soon they will come to know. ثم كلا سيعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala repeats that verse again. That then inshallah they will find out very soon what Naba Azim is. These are the verses that we have already talked about. And tonight I want to talk about the next verse. ألم نجعل الأرض مهادا. Allah subhanahu wa ta'ala, many times in the Holy Quran you will come across questions where Allah subhanahu wa ta'ala is not asking a question. In fact, in that question is making you think and is already giving you an answer. He says, Alam naj'alil arda mihada. If you not make the earth, mihad and mahd are 2 words which are very similar to each other, a place of rest. Allah subhanahu wa ta'ala has used both of these words for the earth. Alam naj'alil arda, ard is basically the earth, the planet earth. In the Holy Quran you will come across many verses that talk about the creation of the heavens and the earth. Allah subhanahu wa ta'ala, whenever he talks about the heavens and the earth, he says, samawat wala. Earth is one and samawat, the heavens, or the heavens around it. Now, in the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has used the word sab'a samawat, 7 heavens. That we say in Urdu, for example, Sat Asman. Now, in the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says that Sab'an Shadada. In this surah later on, you will come across that Sab'an Shadada
that they are like covering the earth around it in a form, and there is one after the other up to 7 heavens. Now in the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَزَيَّنَّا سَمَاءُ الْأَرْضِ بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ Surah Hijr, Surah number 15. Allah subhanahu wa ta'ala says, and the heaven that is covering the earth, we have beautified it, we have made it look nice, زَيَّنَّاهَا zinat. Even in Urdu we use this sky that is the closest to the earth. Allah subhanahu wa ta'ala says, we have placed many stars in it. So all the planets and the stars and everything that you see are within the limitations of the first heaven. Now, we don't know the distance between the earth and the first heaven. A person did ask him, and he gave a figure. He said, if you travel so many light years, that's when you will get to the first heaven. He said, how far is the first heaven from the second heaven? He said, twice that distance. And from the second to the third, he said, twice that. So, the universe is huge. But all of these stars that you see are in the limitations of the first heaven. Now, based on the Holy Quran, the Quran, when it talks about the heavens and the earth, now there is a difference of opinion. Some say that there is a physical limitation outside somewhere, and some say no, there is nothing physical outside. It is only a boundary, which Allah subhanahu wa ta'ala has created. The ulama, like Abdul Fayyadi, he argues no. So Allah subhanahu wa ta'ala says the other 7, the number 7 only applies to physical things, and the boundaries that are madhi, which is materialistic. So he says even though it may be the whole of this atmosphere, which has in its own limitations, it is not like rock or anything like that, but it has some sort of boundary which Allah subhanahu wa ta'ala has created. Now the details I do not wish to go into. I just want to talk about the earth itself. Allah subhanahu wa ta'ala says, did you not make this earth a place of rest for you? In another place he says, Alam najalil arda mahda, did you not make it like a cradle for you? People say, if you look at the earth, it is moving. And yet Allah subhanahu wa ta'ala says, yes, it is moving, but you feel at rest. No one feels that it is moving and I'm going to drop off from it. Allah subhanahu wa ta'ala in another verse says, Allahu alladhi ja'ala al-arda bisata. He has laid it down in such a way that the word bisat is in something that has that gravity. Now in modern science you have now come across, in the not modern, so modern, but probably a few hundred years going back. I'm not compared to the Holy Quran. 400 years they have now discovered that there is gravity. Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran that describes the whole of this earth. What has He made this for you? Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Baqarah says, Alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Allah subhanahu wa ta'ala has made the earth a firash. Firash is like a bed for you. He says a place of rest. Used in the Holy Quran for the earth. Alladhi ja'ala al-arda qarara. Something which gives you qarar, which is peace and tranquility. Allah subhanahu wa ta'ala says this earth is a place that gives you the place of rest, gives you all the things that you need. And in the next verse it will give you the human needs that Allah subhanahu wa ta'ala says that I have given you the water, the air and everything which is on earth. These are all the boundaries of Allah subhanahu wa ta'ala on this earth. So if you look at the verses that describe the Holy Quran, the verses in the Holy Quran that describe the earth, in one of the verses Allah subhanahu wa ta'ala says, وَجَعَلَ الْأَرْضَ ظُلُولًا. Dhalul is a camel that runs fast. Many of the scholars say that this is a sign that the earth is on a move, and Allah subhanahu wa ta'ala is saying that basically there is movement of the earth, it is continuously on the move, just like a camel is moving, but you do not drop off. So look at all of those verses that describe the earth, and Allah subhanahu wa ta'ala only says earth, like the earth itself, and the heavens are 7. Many people have given explanations. What we must not do, that the Shia scholars have pointed out, is that do the tafsir according to the science, and when the science theories are proven wrong, then the Holy Quran is also basically left. How do you explain these verses now? Someone like Tantawi, an Egyptian scholar in the 20th century, he wrote a tafsir, and any theory that he had come across in the science, he said, well, the Quran has already said it. And later on those theories were proved wrong. Just like the Christians who have taken up, okay, probably the Darwin theory is correct. And
when it is proven wrong, and there are already many people who have actually proved it wrong, from the scientists, let alone the Muslims. Then they are left wandering around, what do we do now? We accepted it and it is now being proven wrong. So there is no point of going behind the theories. The Holy Quran gives you a tremendous explanation about the earth itself. This earth which is مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala says, from this earth we created you and to it we will return you back. The human beings come from it and they go back to the earth. So this earth is a place of qarar, the one that gives you stability and rest at heart, the earth itself. The Holy Prophet says that وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. The earth has been made a place of prostration and a place of purification for me, like tayammum. So the earth should be studied in depth. What unfortunately happens is that many of the Muslims introduce many of the new sciences, and our youth now may be asking, well, where are those scientists today amongst the Muslim world? This afternoon in the Jummah Khutbah was saying that freedom itself has many different types. One of the types of freedom is not just the physical freedom that we need. We need the intellectual freedom, the freedom of thinking, the freedom of fikr and tafakkur. What we have done is that we have actually won for ourselves the physical freedom, the bodily freedom, but spiritually we are not free yet, and psychologically we are not free, and economically we are still dependent upon the West. We still have all of those freedoms to go, and the biggest one is the psychological and the intellectual freedom that we need. We may be bodily free, but we are intellectually still slaves of other people. But how can you leave this? The Americans do it. Well, Americans, what are they? Do they get wahi or something like that from Allah subhanahu wa ta'ala? So you're going to follow them because they do it. Now, in Britain after these riots, the Prime Minister came out and he said, these riots happen because there are family problems going on in this country. For the past 20 years we've been crying out loud, we have a lot of family problems in Britain. So he comes out and he says, yes, the upbringing has a problem. These people going out in the streets doing riots, it's the upbringing of the parents. They don't know where the children are in the evenings, let alone knowing who they sit with and who they go out with and what they eat and what they get up to. It's the parents' fault. Fine. Now you realize after 30, 40 years, where you were changing the whole of the culture, we need to have an updated version of our culture. In the 60s and 70s it started. No point of calling anyone uncle and auntie. What do you call them? Call them by their name, no matter how old they are. Allah subhanahu wa ta'ala says, even if a person is ignorant and a kafir, do not call them by their name, call them Ya Shaykh, or respectable, or honorable person. Shaykh is a person who is honorable, a respectable man. Even for ulama, many times we use Shaykh. Can you imagine the concept Islam has given? Now the world is returning back, and probably many of us will be stuck. We'll be stuck with the American who's made mistakes, so we need to go back because there are going to be serious problems in Europe already starting. Allah subhanahu wa ta'ala says, learn from the certain things. Civilization does not mean modernization. Everyone paying attention? Many of us have taken the concept of civilization as modernization. The church was only and only destroyed for one reason, because of modernization. Anything new, they say, okay, let's modernize, we have to update. In the Protestant church, they had to wed the homosexuals. You have to decide their nikah. Why? It is against the Bible. No, you have to. Except for some of the Jews and some of the Christians, none of the people took a stand for it. And the Muslims kept quiet. Oh, Maulana, we'll get a label of being backward. So don't speak on it. Can you imagine? Civilization does not mean modernization. Please realize this. Science and technology is good. Everyone paying attention? Yes. Science and technology is good. Islam is not against science and technology. Islam is not against learning, arts. That's not what Islam is against. Islam says modernization to an extent is good, but not the modernization that finishes off the religion and the teachings of your prophets and the Imams alayhimus salam. Finishing those teachings, the modernization. In the name of modernization, the church basically completely got finished off. And today they are stuck in the middle of nowhere. How do we go back? If we go back, then they're saying, well, why did you leave it in the first place? And if we don't, then we are finishing off. The church itself, Britain is now already arguing
Do we still give so many funds to the church? No one attends. So why should we give any funds? Many of the Muslims, unfortunately, I'll give you one of two examples before I transfer to Urdu. I'll try and keep the lecture short. Many of the Muslims, they started modernizing as well things. They said, okay, let's change this, let's change this. Slowly they were changing things and adapting to new things. Can we not do it the way, like for example in Hajj or in Namaz, you cannot modernize these things. These have to be Al-Yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum. Islam became complete not today but in the day of Ghadir. So the people who are saying that let's modernize, they are trying to say that okay, let's change. No, please do not change. When a person went to Ayatollah Khomeini and said, what have you done with this revolution? You have taken Iran back 300 years. He said, is that it? Is that it? Did I only take it back 300 years? I want you to go back to the time of the Holy Prophet. I want you to go back 14th century and become, the same time as Imam Ali alayhi salatu wasalam and the Aim alayhi wasalam. Now I realize it's only 300 years you're telling me. I intended to go back 14 centuries. You see, our intent should be that we understand Islam purely as it was revealed to the Holy Prophet. It doesn't mean that from tomorrow we will not use our legs and how we do namaz and we'll just sit down and imagine. Can we do namaz, Maulana, I don't know, tables and chairs for the sick people? Yes, of course you can. But not for normal, you can't change the ibadat. Probably it was, the Raza, the concept of Raza was 12 hours. So can you change the timing? No, you can't. It's from dawn to dusk. There are certain things based on nature. Islam intentionally made them on nature. What about the countries in Scandinavia? They have a 21-hour fast. Yeah, I was stuck there once. Never again. You wouldn't like it. 11:30 Maghrib and 2 o'clock is Fajr. So I was thinking, my God, when do I go back? Honestly, within few days it was difficult. But now there are people who live there and they fast. And I was asking some of the people, do you have you? He said, well, Maulana, after a few days you get used to it. And you see, human beings, Allah subhanahu wa ta'ala has made you adapting to new environments and societies. The people who lived in Africa, they said when they came to Europe, the immune system was strong, but the Europeans, when they went to Africa, they easily become sick. Allah subhanahu wa ta'ala has made the human beings to adapting, and the earth itself says that wherever you live, when you move to a new place, the Aim alayhi wasallam have said, when you go, eat, for example, the local vegetables, especially the onions, and the things that are grown in that place, because then you will pick up the immune thing, your immune system will quickly become fast based on the place where you are at, because your immune system was working according to the place where you were. Islam itself, the Aim alayhi wasallam have given you all of those things in their teachings. देखिए मैं थोड़ा सा पेश करना चाह रहा हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत से बुजुर्ग मौजूद हैं, रात का सेशन भी है, तो नौजवानों के लिए तो रात के सेशन में हम काफ़ी तफसीली बात करेंगे। हमारे बहुत से लोगों ने मॉडर्नाइजेशन के नाम पे दीन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। शुरू हुआ था सुन्नत में, फिर उसके बाद शियों में भी आया और उसका नुकसान हुआ। मॉडर्नाइजेशन शुरू कर देते हैं, अब हम मॉडर्न हो गए, हम ये काम नहीं करते, क्या नहीं करते, इबादत छोड़ दें, नमाज छोड़ दें, बहुत सी इसके अंदर नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई। अब हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो बहुत से लोगों को बहुत सी ऐसी चीजें हम लोगों ने मॉडर्नाइजेशन के नाम पे खुद दीन के अंदर तब्दील करने की कोशिश की। हालांकि याद रखिएगा, मॉडर्नाइजेशन, इस्लाम दीन जो है ना, वो इल्म का दुश्मन नहीं है, साइंस का दुश्मन नहीं है, लेकिन दीन कहता है कि जिस माहियत में मैं नाजिल हुआ हूं, मुझे बदलने की कोशिश मत करना, मेरे साथ अपने आप को बदलने की कोशिश करना। अल्लामा इकबाल ने ये कहा था ना कि खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। वो तो नहीं कहते कुरान, इसका मतलब शायद ये रहा हो, भाई ये आप ये रहा हो को छोड़ दी थी, ये समझने की कोशिश करें कुरान में क्या लिखा है। हमारे बहुत से लोगों ने वो पूरी अपनी पूरी की पूरी फिक्र जो है वो आयात के ऊपर, शायद यहाँ पे मुराद सोशलिज्म है मौलाना, वो करते करते 70s के अंदर पूरी एक वेव चली हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर, और वहां पे कम्युनिज्म और सोशलिज्म एक जड़ें महसूस कर गया आपने, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ मॉडर्नाइजेशन का एक क्रिश्चियन कर लिया। उन्होंने जाके ईसाइयों ने चर्च में उसमें तबलीग शुरू की, जेलों में, कि चलो जेल के अंदर तो ईसाई को उसको ईसाई बना लेंगे, मजहबी बना लेंगे। वहां से वहाबियों ने ले लिया, उन्होंने कहा जेलों में तबलीग करें।
یہ وہابیوں سے بہت سے دوسرے مسلمانوں نے لیا، ان سے ماشاءاللہ شیعوں نے لے لیا. اب کسی اگر کرمنل کو آپ مسلمان کر رہے ہیں، اس کی تربیت ضروری ہے یا کرمنل کو صرف مسلمان کر دینا کافی ہے؟ سمجھ ہے اللہ کے میرے ساتھ؟ حضرت ایک کرمنل کو، ایک مجرم کو صرف کنورٹ کرنا کافی نہیں ہے، اس کی تربیت کرنا ضروری ہے کہ وہ آئندہ مستقبل میں مجرم نہ رہے. ہم نے کیا کیا کہ بہت سے مجرموں کو جو ہے مسلمان کر دیا. وہ کیا کیا، وہ کہتے تھے ابھی اکثر سیرن کی BBC کی بڑی اچھی عادت ہے، اب میں اچھی کہوں کیا کر سکتا ہوں، کہ وہ جب وہ کوئی کنورٹڈ ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں کہ سو اینڈ سو محمد، بس وہ محمد لے لیتے ہیں. اس نے وہ جو شو بومر فلاں یہ وہ سارے کے سارے نام بھول بلا کے وہ کنورٹ ہو گیا تھا نا، اس لیے ریڈیکلائز ہو گیا. یہ ہماری جو ایک کج فکری اور ہماری کم فہمی کی وجہ سے اسلام کو نقصان ہوا. تو حضرات اپنے آپ کو تھوڑا سا یہ رکھیں کہ ادب و آداب کا تعلق، تہذیب کا تعلق، مینرز کا، ایٹیکیٹس کا تعلق ماڈرنائزیشن سے نہیں ہے. پتہ نہیں بات منتقل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، شاید زیادہ وہ سخت میں بات کر کے الفاظ آسان کرنے والا نہیں، سخت رکھوں گا، اس سے بھی سخت کروں گا بات کو. حضرت مینرز کا تعلق، اس کا تعلق ماڈرنائزیشن سے نہیں ہے. ادب و آداب کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا. آئمہ علیہ السلام حضرت علی صاحب فرماتے ہیں غریب وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب وہ ہے جس کے پاس اخلاق نہیں ہے. سب سے غریب آدمی سب سے بد اخلاق انسان ہے جس کا اخلاق نہیں ہے، اس کو بات کرنے کی تہذیب تمدن کچھ نہیں معلوم. جیسے سویلائزیشن، یہ سویلائزیشن جو ہے وہ ننگے پن کا نام نہیں ہے، غلاظت کا نام نہیں ہے ماڈرنائزیشن. کیا اس کے لیے میں زیادہ ممبر کے احترام میں زیادہ کھل کے نہیں کہہ سکتا. آزادی کے نام پہ، ماڈرنائزیشن کے نام پہ انہوں نے صرف انسان کے لباس کو اس سے دور کیا. حضرت اسلام نے کہا کہ نہیں، تہذیب اور آزادی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے، حتیٰ جب خدا کی بارگاہ میں تنہا بھی آئے. میں نے مولانا سارے کھڑکیاں دروازے بند کر رکھے، اکیلا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں. خدا نے کہا نہیں، کیونکہ میں موجود ہوں، میری بارگاہ میں آ رہے ہو، پھر بھی اپنے جسم کو ڈھانپ کے میری بارگاہ میں آؤ. ایک تصور انسان، اسلام نے ایک ایسا تصور دیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھے کسی بھی حال میں خدا کے محضر میں نہیں ہے، حضور خدا میں نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں محسوس کریں. کہا کہ بھی امیر رمضی کسی نے کہا کہ یار میں بہت گناہ کرنا چاہتا ہوں. اب وہ طنز کر رہا تھا، مولانا کا بہت اچھی بات ہے، گناہ کرنا چاہتا ہے تو ذرا 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا. اس نے کہا چلے اچھا، یہ تو ولی سے لائسنس بھی مل گیا، اور زیادہ گناہ کروں گا. کہا 3 چیزوں کا لحاظ رکھنا. کہا پہلی بات، جب گناہ کرنے لگو نا تو پھر کسی ایسی جگہ چلا جانا جہاں پہ خدا نہ دیکھے. یار اتنی سخت شرط کہاں لگا دی، کہاں جا کے چھپوں اسی جگہ پہ؟ میں زمین کی تہ میں بھی گزرا ہوں گا تو اللہ کی بارگاہ میں تو ہوں. پھر تو خود ہی عقل مند آدمی ہے جب ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں پھر گناہ بھی کرنا چاہتا ہے. اچھا دوسری شرط کیا ہے آپ کی؟ دوسری شرط یہ ہے کہ جب گناہ کی نیت کر لو تو اس کے بعد پھر اللہ کا رزق مت کھانا. تو پھر میں بھوکا ہی مروں گا. اللہ کا رزق نہ کھاؤں تو کیا کھاؤں؟ جو کچھ ہے اللہ ہی کا تو ہے. مولانا نے کہا اچھا تو اتنا عقل مند ہے، جانتا ہے ہمیشہ اللہ کے سامنے بھی ہے، کھاتا بھی اسی کا ہے، پھر اسی کی مخالفت کرے گا. گناہ کیا ہے؟ اللہ کی مخالفت ہے. کہا کہ اسی کا کھائے گا، اسی کے سامنے رہے گا اور پھر دوسروں گناہ کرے گا. کہ اچھا یعنی آپ کی تیسری شرط کیا ہے؟ کہ تیسری شرط یہ ہے کہ جب تو گناہ کا فیصلہ کر لے تو ایسی جگہ پہ جا جہاں اللہ کی ملکیت نہ ہو، جہاں اللہ کی سوورن، یہ جو جتنا بھی تو دیکھے گا نا، یہ ملک و ملکوت الہی نہ ہو، کسی ایسی جگہ چلا جا. کہا یار جہاں بھی جاؤں گا وہ اللہ ہی کی تو ملک و ملکوت ہے. کہا اچھا اللہ کے ملک و ملکوت میں رہتا ہے، اسی کا رزق کھاتا ہے، اسی کے سامنے ہے، پھر اسی کی مخالفت کرنا چاہتا ہے. سر جھکا کے بیٹھ گیا. کہا یا علی آپ نے تو سارے دروازے بند کر دی. یعنی وہ جو گناہ کرنا بھی چاہتا تھا آپ نے سارے شرائط لگا دی کہ اچھا گناہ کرنا چاہتا کر، بس یہ 3 شرائط پوری کر دیں. اللہ کی جتنی بھی تعلیمات ہیں علیہ السلام کی، ان کو اگر ذہن میں رکھیں گے، کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ دین کو چھوڑنے کے بعد انسان ترقی کرے گا. دین کو چھوڑنے کے بعد تنزلی شروع ہوتی ہے، ترقی شروع نہیں ہوتی. انحطاط شروع ہوتا ہے، ڈکلائن شروع ہوتا ہے انسانیت کا. آج دنیا کے اندر کہاں کہ دیکھیں، اسلام سے پہلے بھی ڈکلائن تھا، اسلام سے پہلے بھی تنزلی تھی. رسول خدا نے کہا کہ ایک مرتبہ روزہ قیامت سوال کیا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. روزہ قیامت سوال کیا جائے گا کہ ان بچوں کو زندہ کیوں دفن کیا گیا. آج اسلام سے دوبارہ دور ہوئے تو باقاعدہ بہت سے ایسے لوگ ہیں مسلمان کہ بچیوں کے پیدا ہونے پہ رونے لگتے ہیں. آپ تعجب کر سکتے ہیں کہ انسان ابھی اتنے ترقی کے باوجود، حضرات اسلام نے ایک ایسا تصور دیا ہے. اسلام ایک ایسے دین کا نام ہے جس کی اگر آپ قرآن کی آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک ایک آیت غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے، ایک ایک حدیث غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے. حضرات کبھی بھی احادیث اور آیات کے اوپر شک نہ کیجیے
یہ ہمیشہ معصوم نے فرمایا کہ ہماری احادیث کو رد مت کرنا، میں نہیں قبول کرتا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ کہہ دو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. جب حدیث ہے تو اسے رد نہ کرو، صرف یہ کہو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. حدیثنا صعب مستصعب لا يتحمله الا ملک مقرب اور نبی مرسل اور مؤمن امتحنہ اللہ قلبہ للایمان. ہماری حدیث ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ہے، بہت مشکل ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کسی ملک مقرب کی ضرورت ہے، کسی نبی مرسل کی ضرورت ہے، یا کسی ایسے مومن کی ضرورت ہے کہ جس کا اللہ امتحان لے چکا ہو اور امتحان میں کامیاب ہو چکا ہو. عام مومن نہیں سمجھتا. بعض کا حدیث کہہ لیتے ہیں، بہت سے لوگوں مجھے ہوتا بھی ہے حدیث پیش نہیں کرنی چاہیے، کیا کریں. لیکن معصوم نے کہا کہ ہماری حدیث بیان کرو. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نہیں مانتا اس حدیث کو، مت ہیں یہ گناہ ہے. یہ معصوم کے قول کو رد کرنا معصوم کو رد کرنے کے برابر ہے. یعنی معصوم آپ سے کہیں یہ میرا فرمان ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں آپ کی بات سمجھ رہا، میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، آپ اپنی عقل سے سوال کیجیے. معصوم سے سوال کیوں ڈال رہے ہیں حضرات؟ یہ حدیث آیات دقت کیجیے ان کے اندر، سوچنے کے لیے. اسلام غور کرنے کے لیے آیا تھا. اسلام اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم صرف اور صرف تبرکن کبھی کبھار قرآن کو دیکھ لیں، اس کو پڑھنا نہ سیکھیں. یہ بچہ آج مثال ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آج آپ کے سامنے بہترین تلاوت کر رہے ہیں، دعاؤں کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. الحمدللہ کم از کم آپ لوگوں نے اپنی اگلی نسل کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے. جنہوں نے اپنے بچوں کو دین سکھا دیا، نمازیں سکھا دی، قرآن سکھا دیا، ان کی اگلی نسل محفوظ ہو جائے گی. یہ نہایت ضروری ہے اگلی نسل کو بچا. اگر آپ نہیں بچائیں گے تو پھر آپ بھی ذمہ دار ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہا کہ صرف اس سے سوال نہیں ہوگا جس نے خود عمل نہیں کیا، اس سے بھی سوال ہوگا جس نے اپنی نسل کو بے عمل بنایا. میں تو باعمل ہوں لیکن میری نسل اگر بے عمل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کوئی بات نہیں، تم سے سوال ہوگا تمہاری نسل سے متعلق. اس کو تم نے بے دین بنایا، اس کو تم نے دین سے دور کیا. آپ مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے مولانا بچے کنفیوز ہیں کہ وہ امریکن ہیں یا پاکستانی ہیں، انڈین ہیں. بچے کنفیوز نہیں، آپ کنفیوز ہیں بھائی. کنفیوز آپ ہیں، بچے تو امریکن ہیں، بچے تو یہاں کے ہیں، ان کو معلوم ہے وہ کیا کر رہے ہیں. آپ کنفیوز ہیں کہ میں ابھی وہاں پہ ہوں یا یہاں پہ ہوں. اپنے بچوں کی یہاں کے حساب سے تربیت شروع کر دیجیے. اور کر رہے ہیں حضرات. یہ اسی لیے اردو میں کہہ رہا ہوں، آگے نہیں تو بچے کہیں گے اچھا وہ ہمارے ماں باپ کو ڈانٹتے کیا ہوگا. آپ کنفیوز ہیں کہ ہمیں بچوں کی تربیت کیسے. مولانا میں فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اپنے تعلیمات اپنے بچوں پہ امپوز مت کرو، تحمیل مت کرو. وہ ایک تم سے اگلی نسل کے لیے خلق ہوئے ہیں، وہ بہت آگے کے زمانے کے لیے خلق ہوئے. اب آپ کہیں گے کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ پچھلی میں تہذیب و ثقافت سے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسلام کے ادب و اخلاق سے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں، دین سے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو تمام کی تمام موجودہ مثال کے طور پر ٹیکنالوجی سب ضروری ہے. جس بچے کو کمپیوٹر نہیں آتا ہوگا وہ آئندہ تک جاہل شمار کیا جائے گا. لیکن یہ نہیں کہ اب مثال کے طور پہ وہ بیٹھا ہوا ہے تو 10 گھنٹے کمپیوٹر پہ گزارتے، صرف انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا گیمیں کھیلتا رہے اور یہاں وہاں نہ جانے کون نہیں. ہر چیز کو مانیٹر کیجیے. بچوں کے انسان جو ہے نا وہ تقلیدی ذہن ہے. آخری 2 منٹ دے رہا ہوں. تقلیدی ذہن ہے، انسان فالو کرتا ہے اور اس کو فالو کرانے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سے کہتے ہیں میرا بچہ میرے نہیں سن رہا. اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو ایسی عادت ڈال دی ہے کہ وہ نہ سنے. آپ نے اسے عادت ڈالی ہے کہ وہ نہ سنے، آپ کی اطاعت نہ کرنا. ورنہ انسان تو مطیع، وہ کسی اور کی جب وہاں پہ باہر تقلید کر رہا ہے، کسی اور کو فالو کر رہا ہے، اپنے دوستوں کی بات مان رہا ہے، تو آپ کی بات کیوں نہیں مان سکتا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو تربیت ہی نہیں دی کہ وہ آپ کی بات کو مانے. آپ کی تربیت کا تو فقدان ہے. اپنے آپ کو پہلے اپڈیٹ کیجیے تاکہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں. کنفیوز بچے نہیں ہیں آپ. دوبارہ بات کو بچوں کو کوئی کنفیوژن نہیں. اچھا کئی مرتبہ ایسا ہے کہ ماں باپ اپنی عمل نہیں کرتے، بچہ زیادہ دیندار ہوتا ہے. مولانا یہ بچوں کو سمجھائیے یہ بہت زیادہ دیندار ہو گئے. ارے پھر مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ کسی اور سے جا کسی فاضل سے کہیں مجھ سے کہیں گے. میں بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ کم دیندار ہو جائے، بہت زیادہ مسجد آنے لگ گیا، ہفتے آنے لگ گئے. میں نے کوئی بول کے پلا دیا اس لیے زیادہ آنے لگ گیا. لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے کر والدین بچے کے دیندار ہونے پہ خوش ہونا چاہیے. یہ آخر زبان کے علامات سے ناراض ہوتے ہیں. زیادہ بچی ہماری بہت زیادہ دیندار ہوگی، وہ ہمیں آگے گھر میں ٹوکتی ہے. ایک وہاں پہ ہمیں کسی مومن کا کہیں گے آپ پتہ نہیں کیا پڑھا رہے ہیں. بچے ہمیں گھر آ کے کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ نہیں کرتے. میں کہ مجھے کیا پتا کہ آپ بے عمل ہیں. بچوں کو دین سکھایا، اگر آپ کو گھر میں جا کے دیکھیں ماں باپ بے عمل ہے، وہ جا کے بتائیں گے کہ آپ عمل کیجیے. ہم تو بچوں کو عمل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرات بچے نہایت پاک ہوتے ہیں. بچے اتنے پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں جو اس کے اندر مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح سے پانی کا کوئی اپنی شکل نہیں ہوتی، جس طرح کے زخم میں ڈالیں گے ویسی شکل لے لے گا. بچہ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے. جس طرح کے آپ یوٹینسل میں جس طرح کے زخم میں ڈال دیں گے ویسی شکل نظر آئے گی. بچہ بہت پاک ہوتا ہے. جو اس کے اندر آپ فیڈ کر دیں گے وہی اس کے اندر فیڈ ہو جائے گی، جو سسٹم ڈال دیں گے.
یہاں تک تو اسے جھوٹ بولنا سکھا دیں گے, جھوٹ بولنا سیکھ جائے گا. پہلے مثال دے چکا ہوں, بچے سے کہیں گے کہ بیٹا, یعنی آپ اس کو بچے کو جھوٹ بولنا تو آتا نہیں, نیا نیا بچہ ہوگا تو کہیں گے بیٹا کہہ دو کہ میں ابو گھر پہ نہیں ہوں, وہ کہہ رہے ہیں ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو تربیت دیں نا, ایسے تو جھوٹ بولیں گے, اس کو ٹریننگ تو پوری ہے نہیں بیچارے کو. اللہ کہتا تو سیکھ نہیں آیا, ہم نے سکھانا ہے اس کو برائی. اللہ یہ کوشش مت کیجیے اپنی تعلیمات, غلط تعلیمات امپوز مت کیجیے اپنے بچوں پہ. انشاءاللہ تعالیٰ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دین پہ عمل کر سکیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنا ہمیں قرآن کی اور حدیث کی تعلیمات ہے, ہمارا رمضان پاک مہینہ ہے, بابرکت مہینہ ہے. پروردگار ہمیں اس مہینے میں توفیق عنایت فرما کے ہم دین پہ عمل کر سکیں. پروردگار ہمیں قرآن و اہل بیت کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہمارے بچوں کو, اولادوں کو لے کو صالح بنا. پروردگار تجھے واسطہ ہے کربلا کے ان نوجوانوں کا جنہوں نے اپنی جانوں کو جناب سید الشہداء کو قربان کر دیا. پروردگار جناب قاسم کا واسطہ, جناب اکبر کا واسطہ. پروردگار ہمارے جوانوں کی جوانی کو سلامت رکھ. پروردگار تجھے واسطہ ہے کسی حبیب نے مظاہر کا, مسلم نے سجا کا واسطہ. پروردگار بزرگوں کی نگاہوں کا واسطہ, ہمارے بزرگوں کو صحت و سلامتی عنایت فرما, بصیرت عنایت فرما, تقوی عنایت فرما. ثروت کو پروردگار دولت والوں کو دین پہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو منور فرما. پروردگار بحرین کے حالات کو بہتر فرما. جناب کے افغانستان کے, عراق کے, جہاں جہاں حالات خراب ہے سب جگہ پروردگار سارے حالات کو بہتر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. We haven't been doing the question and answers. بعض فقہی مسائل میں جلدی سے ذرا نماز جماعت کے احکام انگلش میں کہوں, اردو میں کہوں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انگلش میں. اچھا میں دونوں میں کر دوں گا, کچھ نماز جماعت کے چلیں انگلش والے جیت گئے. کیا کہوں, اکثریت میجورٹی کا یہ, اسلام نے بھی یہی کیا, تو اب میجورٹی کو سپورٹ کیا جاتا ہے تو کیا کریں ہم لوگ, میجورٹی آپ کو کہہ رہے ہیں انگلش میں. جیسے فیو رولنگ سے بات ہے نماز جماعت. People who come into second or third rakat, this is their first rakat, and they will abide by all the laws and the rules of the first rakat. And therefore they will be following namaz jamaat. Even in the second rakat, they will read the qunut. They will not read it. They will listen to the qunut and raise their hands. But this is their first rakat. Even if it is their first rakat, they still follow everything in namaz jamaat. And during tashahhud, they sit on the front part of their hands and the front part of their feet and wait for the imam to get up for the third rakat, and they will continue with the second rakat. So namaz jamaat is extremely important. If you are the connection of other people in namaz jamaat, then you have to perform everything properly so you do not break the connection of other people. If you are the connection, then you are breaking the connection of other people. So for example, a person who's standing here will be the connection of all the people on the other side. So he must follow all the laws of the namaz jamaat. Must not do anything. Two things you can do. The actions, none of the actions you can do before the Imam Jamaat, and two things in the same, in verbal actions. You must not do before Imam Jamaat, and the rest, verbal actions you can do, but the physical actions, you cannot go to ruku before the Imam, but you can read the Subhanallah, the Tasbih, the Dhikr before the Imam. So two things you must not even read before the Imam. One is Takbiratul Haram, until he completes and finishes, you must not read. And secondly, the final salam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. These two things you must not say before the person who is leading the prayer. So there are many of the small issues that I want to say, but inshallah I'll take the questions if there are any questions. So सवालात हो तो हम सवाल का जवाब देंगे. जवाब से मुताबिक. One of the things that I would emphasize, always ask questions. Even if you feel shy here, then I always stay back. You can ask your questions afterwards, but do not leave any doubts that you have in mind. Asking is extremely important. Imam says that without asking questions, you will never learn. So ilm only and only comes to you if you have any doubt, rather than saying it to someone else. Come and ask and say, I didn't understand this, or what is this? It's extremely important that you come and ask. When you walk in and let's say the Imam is finishing his prayer, he is in the last part of his tashahhud, and you still want to take the sawab of the Jamaat, what is the namaz? He is in tashahhud and salam, in the final rakat, and he's sitting down, and you've just walked in. What do? You can say Takbiratul Ihram, Allahu Akbar. You can sit down for the amount of the time that he is saying the tashahhud and salam, and quickly get up at the final salam and continue with your namaz, and yours will be from the beginning. Any other question? Can you explain the joining part when they are joining
in the first rakat, or at what point? Okay, ruku is the latest way you can join. You cannot join in sajda. Ruku, you must, while he's in ruku, you must get to ruku while he's in ruku. Not that you are going to ruku and he comes out. The imam, if he comes out of ruku, then you are out of namaz jamaat. You are not in that jamaat. So the latest you can join is ruku. So you've done your niyyat, takbiratul ihram, tayammum mutasil bi ruku, and then you go to ruku. That is the latest you can join. And if you join before that, if the imam is doing third rakat and yours is first, you must recite Fatiha and the second surah. And if you can't, there is no show, the time is not enough, then just Surah Fatiha. And if there is no time for Surah Fatiha, then wait for the imam to go to ruku. As soon as he goes Akbar, Allahu Akbar, then go to ruku. Straight. Okay? Everyone just watch me how to do wudu. I'll very quickly do wudu for you. Just the wajibat, not the mustahabbat. There are 7 wajibat of wudu. How many? 8 or 9? Some will say that 8. 7. I said 7 wajibat, and I'm only testing if you're awake or if you're just following the letters. Okay. 7 wajibat of wudu. First one is niyyat, meaning you have to do wudu for qurbatanillah, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Niyyatness to Allah subhanahu wa ta'ala. If I, for example, everyone listening, I'm asking a question. I'll not give you anything. Just inshallah, you'll get the thawab of answering the question. If a person says, show me how to do wudu, and I'm going to do wudu for my namaz, can I also make the intention of showing the person the wudu and also for doing namaz? Kar sakta hu ya nahi? Can I make 2 intentions? One of for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala for namaz, and the second one that I'm showing this person how to do wudu. Yes or no? No. Make sure everyone, you can't, wudu has to be completely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing but Allah subhanahu wa ta'ala. If a person just watches you, that is another thing. But you cannot make the intention that I'm showing this person how to do wudu and I'm doing it for the sake of Allah. That is true intention. You can't do that. Okay everyone? You can't do that in namaz, in wudu. Ibadat only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Not that my mother will be pleased with me, I'll fast today. It's not for Qurbatanillah, then it is basically for the pleasure of mother. You have to do it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Namaz, ibadat ke liye sirf Qurbatanillah, sirf Allah ki raza ke liye. Ye nahi kar sakte chale Maulana khush honge, Abbu bhi khush ho jayenge, Allah bhi khush ho jayega, 3-4 nahi karni hai, ki aur koi to sahi hogi. But they would know so everything has to be Qurbatanillah. Now everyone, the first thing is niyyat. Everyone watching, I'm going to do wudu for you. The washing of the hands is mustahab. 3 times gargle, 3 times rinsing the nose is mustahab, not wajib. So the first wajib after the niyyat is washing of the face. From where the hair usually grows, the hairline, if a person is bald, then usually where the hairline grows, okay? That wasn't supposed to be funny. In leg, whatever, in leg, whatever comes from between the hairline and the chin. So go just a little bit below the chin, so you have basically washed everything in length. And in width, whatever comes between the thumb and the middle finger, that's how much you have to wash. But so basically go a little bit over, so you have washed everything. Just touch the side of the lips and the eyes, because sometimes the water doesn't get there. So when washing, just make sure that you touch like that. Okay? Now, only downwards, you can't go upwards. If a person has a beard, and the beard is thick where you cannot see the skin, then it is not wajib for them to get the water onto the skin. But if a person doesn't have a beard, or the beard is so thin where you can see the skin, then it is wajib to get the water onto the skin. Did everyone get that? So this is not the second wajib. Third wajib, washing of the 2 hands. First the right one, then the left one. In the shears, you must start from the elbow for men, and from the bending place of the elbow for the women, and it is mustahab from all the way, it is wajib all the way from the elbow to the tips of the fingers. Not just up to the end of the wrist. All the way up to the tips of the fingers. Remove all the rings and everything. Okay? So that is, you have to make sure that everything is washed. That's the third obligation. Washing of the 2 hands. Now, the fourth obligation is the masa of the head. You must not take new water from outside. You cannot say, for example, okay, I finished, take new water and then do the masa of the head. No. That is not permissible. This is not wudu. It is not accepted. Your wudu is void. You must do the masa of the head with the same water that is remaining from the wudu of the washing of the hands.
यही जो हाथों से बच गया पानी, इसी से मसा करना सर का और पाँव का वाजिब है, नया पानी नहीं ले सकते. Now the masa is done anyway between the head, the front, not the sides and not at the back, unless there is a wound or there is a, that you have some other problem. While doing the masa of the head, you must not move the head. That is not acceptable. The head should be still and the hand should be moving. The minimum is one finger and the width of one finger, and maximum 3 fingers. Put it on the full head, doesn't matter, but basically 1 finger. So that is the length. Do not bring the hand to your forehead. Okay, everyone, make sure that it stops on the head. Do not bring it like this. I've seen many people do that. Not here, but don't do that. Let me just quickly finish. Now, the masa of the feet. The 5th obligation is the masa of the feet. Now, the feet, they should be still when doing masa. They shouldn't be in the air moving. That is not acceptable. That is wudu is void. Your feet should be still on the ground, or if you lift them, then hold them next to your knee or at a place, a table or something like that. Hold it still, and then from the tips of the toes, 1 finger or 3 fingers in length. Okay? Any one of the toes you can start and you can finish on the middle of the. So that is first right foot and then left foot, not at the same time. First right and then left. That's 5 obligations. 6th obligation is the sequence. You cannot change the sequence. And the 7th is one after the other. Not that you wash your face and the hands outside and then you decided to come back and then do the massage, take your socks off, talk to 20 people. That's not wudu. It is not wudu. Many people do that. So remove your socks there when you're doing and do the massage. Not you come in, take your socks off, slowly sit down. This is not wudu. Honestly, this is not wudu. Your namaz will not be accepted. Be careful. 2 questions. Answer. Like you said about the forehead, what if the water drips off the hand? That's okay. If the water drips off from the hand to the forehead, that's no problem. जो आप सर का मसा करना है खुदा, तो अगर विग पहने में तो क्या करना चाहिए? विग को रिमूव करना वाजिब है. विग के ऊपर मसा नहीं होता. और जो लोग घंटे का क्या You're not at home or in the mosque, and you're at work or something. You're at my place of work. I've seen a lot of people stick their feet into the sink, when they're doing the wuzu. Like you said, you can't have your feet off the ground. Yeah. You can lift it because many people cannot bend down, so that you can lift, but your foot should be still, shouldn't be moving. You can hold it next to your knee. Sometimes people do that. Sometimes they can place it on a high place to do massage. That is no problem. So you have to take off your socks. You must remove your socks and just do the massage. We cannot wash the feet in the shears. The places of massage must be dry. Everyone listening. The places of massage, the places of wash, they can be wet. You can quickly wet your face and the arms. But the places of massage, the head and the feet have to be dry. So if you come out of shower and your head is still wet or your feet are still wet, your wudu is not valid. They have to be dry. How much dry? If there is still wetness, little wetness, there is no problem. So long as the water from your hand transfers to the head or the feet, then there is no problem. Little bit of, कहते हैं जैसे नमी होती है, उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन गीले नहीं होने चाहिए. Any other questions? Last question. Is the half covered by the sock? Yes. I cannot open my foot like this. Yes. Even if you come the length of 1 finger, if you just do the massage, then it's enough. मेरी नमाज कैसा है, लेकिन रमज़ान में और मुहर्रम में मुस्तकिल आना होता है तो मैं फुल नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ दिन में वक्फा हो जाता है, 2 दिन में आए तो 2 दिन यहाँ पे आते हैं. अगर आप नहीं आते तो हैं मुस्तकिल, किसी वजह से नहीं आते, नीचे चौथे रोजे से नहीं आए, 1 दिन 2 दिन गैप पड़ते हैं. जब विजिट के लिए आ रहे हैं, आपकी नमाज कसर रहेगी, काफी लंबे फासले से आते हैं. आपका रोजा तो पूरा है, लेकिन नमाज कसर होगी. मगरिबी जोहर के बाद अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो रोजा पूरा करना वाजिब है, लेकिन नमाज कसर हो जाएगी अगर आप सिर्फ इमाम बारगाह की वजह से आते हैं. लेकिन अगर जॉब की वजह से कहीं पे आते हैं तो फिर आप इमाम बारगाह में मुस्तकिल आना 30 दिन आना, जैसे रमजान में मुस्तकिल 30 दिन आना. नहीं, जॉब यहाँ पे है तब भी वो 30 दिन के लिए लगा हुआ है, आपका यानी कितना फासला घर से लेके यहाँ तक? 23 माइल से. अगर देखिए आगा सिस्तानी का फतवा और हमनाई का दोनों का फतवा ये है कि बॉर्डर टू बॉर्डर यू हैव टू कैलकुलेट, एंड इफ दे आर
almost 14 miles. From border of one city to the border of the other city. If the distance is 14 miles or more, then you have to do qasr. Last question. Yes. Paper towels. Yes, very good question. Yes. Very well. After can we print the Namaz पढ़ सकते हैं. ये this is a common problem. Now in the Shia, after urination you have to clean with the water. It is wajib in the Shia. So you have to make sure that you somehow, even if you have some tissues where you can squeeze some water out of it, otherwise you cannot do wudu without performing wudu. So if you can, थोड़ा सा भी पानी हो तो काफी है. काफी है. 2 मरतबा उसमें से अगर पानी निकाले तो काफी है. Last question. Yes. Question was, you said from the border of one city to the border of next city. I can't hear, sorry. The border of one city to the border of next city, 14 miles. In New Jersey, we don't have like cities, so what's the Now, like you can say township or county. yeah, township or counties. Now, many of the people are saying, there is a metro city, which is a large city, which is not just 50, 60 miles sometimes. So those cities, there are cities which are large cities, which are metro cities. So that you can, the whole of that city is 60, 70 miles will all be one city. But if you have townships or you have counties, then you will have to basically again calculate the borders. Between the borders, you will have to calculate 14 miles. From the county or the township. खवातीन की तरफ से इसलिए ले रहे हैं. Okay, बड़ा important था. एक मिनट. Everyone listening, especially the ladies. अभी तो आजकल काफी मेंटली भी मसला है ये. बाल अगर लंबे हो, if you have long hair, इतने लंबे हो बाल कि if you drag them down, they come down to your nose, और इतने लंबे हो कि right hand side के left side के end तक आते हैं और left hand side के पूरे right hand side तक इतने लंबे बाल. बालों के होते हैं, लेडीज के सबके होते हैं, लेकिन बाल मर्दों के भी होते हैं. तो क्या किया जाए मसे के लिए? फिर you can't do it on the hair, you must part the hair. मांग निकाल के फिर उसमें मसा करना वाजिब है. अगर बाल बहुत लंबे हो तो मांग निकाल के स्किन के ऊपर मसा करना वाजिब है. You have to do the masa on the skin if your hair are very long. If your hair are not long, then you can do the masa on the hair. You ever get that? وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.